السلام علیکم۔ آج کا ناول ہے ارید شاہ کا ایک لفظ عشق۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہماری لیٹسٹ اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے۔ جبکہ سیرت کو ڈر تھا کہ سلیمان صاحب کہیں زبردستی ہی سیرت کو سالار کے ساتھ گاؤں نہ بھیج دیں۔ یہ لڑکا کبھی میری نہیں سنتا۔ سلیمان صاحب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ جانتے ہیں کہ وہ اپنی ضد سے ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ سکتا، تو پھر کیوں اس سے بیکار کی بحث شروع کر دیتے ہیں؟ اس نے کہا، وہ سیرت کو نہیں لے جائے گا تو وہ نہیں لے جائے گا۔ کب سے خاموش بیٹھی سارا بیگم سالار کے جانے کے بعد بولی تھی، آئی ایم سوری سیرت بیٹا، میں چاہتا تھا کہ وہ تمہیں اپنے ساتھ لے کر جائے، لیکن شاید وہ بھی ٹھیک کہہ رہا ہے۔ گاؤں میں تم بھی جا کر کیا کرو گی؟ سالار تو وہ اپنے کام میں لگ جائے گا، تم بیکار میں بور ہو جاؤ گی۔ سلیمان صاحب نے سالار کی طرف سے سیرت کا دل صاف کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، اٹس اوکے بابا، کوئی بات نہیں، آپ دونوں تو ہیں ہی میرے ساتھ۔ سیرت دل سے بہت خوش تھی، لیکن ان کے سامنے چہرے پر تھوڑی اداسی لانی پڑی، کیونکہ وہ دونوں شکل سے بہت اداس لگ رہے تھے۔ کچھ دنوں سے ہینا کی طبیعت بہت خراب ہونے لگی تھی۔ زاویار نوٹ تو کر رہا تھا مگر رسپانس نہیں دے رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ہینا خود آ کر اسے بتائے کہ اس کی طبیعت خراب ہے، جبکہ ہینا چاہتی تھی کہ وہ خود آ کر اسے پوچھے، لیکن دونوں کی انا کی دیوار بہت اونچی تھی۔ اس دن زاویار چاہتا تھا کہ وہ رات کو اسے منائے، لیکن بہت دیر بعد بھی ہینا بس میں ہی کرتی رہی، اس کے منہ سے سوری نہ نکلا۔ تب ہی زاویار سمجھ چکا تھا ہینا مجبوری میں سوری بول رہی ہے، نہ کہ دل سے، کیونکہ دیریا نے اسے بتایا تھا کہ وہ اب بھی سیرت کی سپورٹ کرتی ہے اور سیرت کے نام پر اس سے لڑتی ہے، جبکہ ان دونوں کی لڑائی کے بعد سیرت کا ذکر بھی نہ ہوا کہیں۔ یہ سب دیریا کی طرف سے بنائی گئی باتیں تھیں، جو دیریا ہینا کو زاویار سے دور کرنے کے لیے کرتی تھی۔ زاویار خود بھی جانتا تھا کہ ہینا سیرت کے معاملے میں بہت ٹچی ہے، اس لیے دیریا کی باتوں پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل نہ تھا۔ اس لیے زاویار چاہتا تھا کہ ہینا سیرت کو بھلا کر ایک نئی زندگی شروع کرے، لیکن ہینا ایسا کرنے کے لیے تیار نہ تھی، ایسا زاویار کو لگتا تھا۔ اس لیے زاویار چاہتا تھا کہ ہینا خود اس سے بات کرے، لیکن پچھلے کچھ دنوں سے ہینا کی طبیعت خراب تھی اور ہینا کو اس بات کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ جب ہینا نے خود اپنی پرواہ نہ کی تو زاویار کو بہت غصہ آنے لگا، اسی لیے صبح آفس جانے سے پہلے اسے بول کر گیا، سنو آج ہاسپٹل چلی جانا، طبیعت خراب ہے تمہاری، اور اب میں اس معاملے میں بالکل کوئی بحث نہیں چاہتا۔ دیریا کو کہنا وہ چلی جائے گی، اگر نہیں تو میں ڈاکٹر کو گھر ہی بلوا لوں گا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ اتنے دنوں بعد زاویار کو اپنی فکر کرتا دیکھ نہ جانے کیوں ہینا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاں تم تو ٹھیک ہو، لیکن تمہیں اس طرح سے دیکھ کر میں ٹھیک نہیں ہوں۔ جب میں گھر آؤں تو ایسی بیمار حالت میں نہ ملو مجھے، جیسے پہلے رہتی تھی ویسے ہی رہو۔ کسی ایک انسان کے لیے باقی رشتے خراب نہیں کرنے چاہیے ہینا، افسوس تم ایک ساتھ دو رشتے نہیں نبھا سکتی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا اور ہینا سوچتی رہ گئی کہ واقعی اس نے اس سیرت کی محبت میں زاویار کی محبت کو اگنور کر دیا ہے۔ یہ تم کس خوشی میں بنا رہی ہو؟ مہراج جیسے ہی گھر آیا تو اس نے آیت سے پوچھا۔ وہ کچن میں کیک بنا رہی تھی۔ آج سیرت کا برتھ ڈے ہے تو میں اس کے لیے کیک بنا رہی تھی۔ ارے پاگل، سیرت کا برتھ ڈے ہے تو تم کیا کیک بنا رہی ہو؟ پہلے سالار کو بتاؤ۔ سالار بھائی کو بتا کر کیا کر لینا ہے؟ آیت نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا۔ میڈم شاید آپ بول رہی ہیں سیرت سالار کی بیوی ہے، جو کہ اس سے ناراض ہے، جسے وہ منانا چاہتا ہے، اس لیے آپ کو اپنی بہن کے لیے جو کچھ کرنا ہے وہ بعد میں کر لیجیے گا۔ پہلے میرے بھائی کو بتائیں کہ وہ بیچارہ کیا کرے تاکہ آپ کی بہن مان جائے، مہراج نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ او ہاں، یہ تو میں بھول ہی گئی، وہ کیا ہے نا، جب سے سیرت مجھے واپس ملی ہے میرا دل کرتا ہے میں اس کے لیے ہر وہ کام کروں جو پہلے کرتی تھی۔ میں ہر سال اس کا برتھ ڈے کیک بناتی تھی، آیت نے خوش ہو کر بتایا۔ اور سیرت کھا لیتی تھی؟ مہراج نے حیران ہوتے پوچھا۔ کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ آیت نے تیوری چڑھائی۔ مطلب اگر سیرت کھا لیتی تھی تو مجھے تو اس کی ہمت کی داد دینی چاہیے۔ اپنی بات کہہ کے وہ رکا نہیں، بلکہ کچن سے باہر دوڑ لگا دی، جبکہ آیت اس کی بات کا مفہوم سمجھ کر اس کے پیچھے دوڑی۔ زاویار گھر واپس آیا
تو ہینا کمرے میں تھی۔ اس کو دیکھنے کی اسے بہت بے چینی ہو رہی تھی۔ اس کی طبیعت اتنے دنوں سے خراب تھی اور وہ اپنا خیال بھی نہیں رکھ رہی تھی۔ اس لیے زاویار نے سوچا کہ ساری ناراضگی ایک طرف پہلے ہینا ٹھیک ہو جائے، بعد میں جتنا چاہے لڑ لے گا۔ اسی لیے گھر آتے ہی اس نے دہریا سے ہینا کے بارے میں پوچھا، جس پر دہریا کا منہ بن گیا۔ ڈاکٹر کے پاس گئی ہوئی تھی، میں بات کرنا چاہتی تھی، پھر مجھے لگا مجھے باتیں سنائے گی، اس لیے میں نے کچھ نہیں پوچھا۔ تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میڈم کے مزاج ہی نہیں ملتے۔ کیا ہے بھائی، وہ تھوڑے دن مجھ سے مل بیٹھ کر بات کر لے، لیکن نہیں، انہیں نخرے دکھانے ہیں۔ دہریا نے لگے ہاتھ اپنی بھڑاس نکالی۔ دہریا بیٹا، میں نے تم سے کہا نا، اس کی طبیعت خراب ہے، اسے ٹھیک ہو جانے دو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ زاویار نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ رہنے دے بھائی، آپ تو اپنی بیوی کی وکالت نہیں کریں۔ جب وہ نہیں تھی ہمارے بیچ تو آپ کتنی محبت کرتے تھے مجھ سے، اور اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب آپ کی لائف میں میری کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ زاویار کو ہینا پر غصہ آ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی اپنے گھر والوں سے بنا کر کیوں نہیں رکھ سکتی؟ لیکن اب اس نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے اور ہینا کے درمیان سے سیرت کو نکال کر رہے گا۔ ہینا اس کی محبت تھی، جس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا تھا، اور اس بات کا احساس وہ ہینا کو دلوانا چاہتا تھا۔ بابا کے کہنے پر وہ یہاں آ تو گئی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کہاں جائے۔ یہ ایک بہت بڑا ہوٹل تھا جس کے ورکر اسے راستہ تو بتا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ اندر سے بہت ڈری ہوئی تھی۔ صبح سلمان صاحب کا فون آیا کہ سیرت کو کسی ہوٹل میں آنا ہے۔ وہ بھی بنا سوچے سمجھے سلیمان صاحب کے حکم پر یہاں آ گئی، لیکن اب یہاں نہ سلیمان تھا اور نہ ہی اس کی جان پہچان کا کوئی اور انسان۔ میم، آپ کو نیچے ہال میں چلنا ہوگا۔ ایک ورکر لڑکی جس نے یونیفارم پہنی تھی اس کے پاس آ کر رکی اور بولی، اور اسے اپنے ساتھ ہال میں لے آئی۔ ہال مکمل طور پر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا اور سیرت کو اندھیرے سے ڈر لگ رہا تھا، اسی لیے اس نے اندر جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میم، سلیمان صاحب اندر ہی ہیں، آپ اندر آ جائیں، ورکر لڑکی نے کہا۔ نہیں، دیکھیں اندر کتنا اندھیرا ہے، میں نہیں جا رہی ادھر۔ سیرت اندر جانے کے لیے تیار نہ تھی، تبھی وہاں مہراج آ گیا۔ کیا ہوا بچے، تم کیوں کھڑی ہو، اندر چلو۔ مہراج کو دیکھ کر سیرت کو حوصلہ ہوا۔ اندھیرا ہے، سیرت نے بچوں جیسا منہ بنا کر کہا، جس پر مہراج مسکرا دیا۔ چلو اندر اندھیرے کو روشنی میں بدلتے ہیں، مہراج نے مسکرا کر کہا۔ وہ کیسے؟ سیرت نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میری پیاری سی بہن، جب اپنی پکیزہ ہنسی ہنسے گی تو ہر طرف روشنی ہو جائے گی، مہراج نے اسے بہلاتے ہوئے کہا، اور اس کا ہاتھ تھام کر اندر لے آیا۔ ہال میں قدم رکھتے ہی ہر طرف لائٹ آن کر دی گئی۔ ہال مہمان سے بڑھا ہوا تھا، ہر کوئی اسے مبارکباد دے رہا تھا، سب باری باری آ کر اسے ملے، لیکن وہ اکیلا ایک کونے میں کھڑا تھا، بس اس کو مسکراتا دیکھ رہا تھا، اس کی مسکراہٹ کو اپنے اندر محسوس کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ اس کے لیے نہیں ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ یہ مسکراہٹ اس کی وجہ سے آئی ہے۔ یہ سب کچھ اس نے کیا تھا صرف اسے خوش دیکھنے کے لیے، اور وہ جانتا تھا کہ جب وہ اس کے سامنے آئے گا تب اس کی یہ خوشی غائب ہو جائے گی، کیونکہ وہ سب کے لیے ہستی ہے سوائے اس کے۔ لیکن وہ تو عاشق ہے، ایک دیوانہ، جو ایک لفظ عشق کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے۔ مہراج اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ کر یہاں اس کے قریب لایا۔ اسے دیکھتے ہی ہمیشہ کی طرح سیرت کا موڈ آف ہو گیا، جسے سلاڑ نے بہت شدت سے نوٹ کیا تھا۔ او بھائی، تیری بیوی کا برتھ ڈے ہے، وش تو کر دے، مہراج نے اسے کہا۔ میں تم سب کے سامنے وش نہیں کروں گا، بہت فرصت سے کروں گا، اور ویسے بھی یہ پارٹی تو تم لوگوں کے لیے تھی، میں تو اپنی بیوی کو اکیلے میں وش کروں گا، جہاں صرف میں اور یہ ہوں گے، کوئی تیسرا نہیں ہوگا، اور نہ ہی میں کسی تیسرے کو آنے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کان کے قریب جھکا۔ آج برتھ ڈے تمہارا ہے، لیکن آج رات گفٹ تم مجھے دو گی۔ اپنے آپ کو تیار کر لو سیرت، آج کے بعد تم میری کہلاؤ گی۔ آج کی اس حسین رات میں تم سے دور نہیں رہوں گا۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کر کے وہ اس کے ہوش اڑا چکا تھا۔ پارٹی ابھی جاری تھی، لیکن سلار نے سیرت کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ لے آیا۔ وہ اسے کہاں لے جا رہا تھا وہ نہیں جانتی تھی۔ سیرت پر ابھی تک سلار کی اس بات کے زیر اثر تھی کہ آج رات وہ اس سے دور نہیں رہے گا۔
سیرت کو ڈر تھا کہ کہیں سالار اپنے کہے پر عمل نہ کر دے۔ خیر اتنے دنوں میں وہ سالار کو اتنا تو سمجھ چکی تھی کہ وہ جو کہتا ہے وہ کرتا ہے۔ وہ بظاہر اسے کتنا بھی اگنور کرنے کی کوشش کرے لیکن پھر بھی اس کے بارے میں وہ سب کچھ جاننے لگی تھی۔ وہ اس کے سامنے نفرت کا اظہار کرتی، اسے اگنور کرتی، اسے دور بھاگتی، لیکن پھر بھی اس کی محبت کو نظر انداز نہیں کر پاتی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ سالار اس کے پیار میں پاگل ہے اور اس کی مرضی کا انتظار کر رہا ہے۔ گاڑی فل سپیڈ میں چل رہی تھی۔ سالار اس سے کوئی بات کر رہا تھا مگر سیرت کا دھیان اس کی باتوں پر نہیں تھا۔ یہ تو وہ بھی جانتی تھی کہ وہ سالار کو اپنے قریب آنے سے روک نہیں پائے گی، اور اگر وہ سالار سے وقت مانگے گی تو سالار ضرور دے گا، لیکن وہ سالار سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اسے پتہ تھا کہ اس کا بھائی اپنی موت مرا ہے اور ایک انسان کی موت میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں اور اس میں اس کی رضا ہوتی ہے، اس لیے تو اس نے آیت اور معراج کو بھی معاف کر دیا۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی وہ سالار کو اپنے بھائی کا قصوروار سمجھتی تھی۔ اگر سالار صحیح طریقے سے اس کی زندگی میں شامل ہوتا تو وہ کبھی اس کی محبت سے انکاری نہ ہوتی، لیکن نہ صرف سالار کا طریقہ غلط تھا بلکہ سالار کبھی بھی سیرت کا آئیڈیل نہیں تھا، کبھی بھی اپنے لیے ایسا شخص نہیں سوچا تھا۔ سوچا تو اس نے کبھی حارث کے بارے میں بھی نہ تھا، لیکن وہ اس کی بھائی کی پسند تھا۔ یقیناً اگر سالار بھی اس کے بھائی کی پسند ہوتا تو وہ کبھی انکار نہ کرتی۔ سالار اسے اپنے ساتھ ساحل سمندر پر لایا تھا۔ یہ نہیں جانتی تھی کہ سالار کو کیسے پتہ چلا کہ اسے سمندر پسند ہے۔ گاڑی سے نکلتے ہی ٹھنڈی ہواؤں اور رات کے خوبصورت نظارے نے اس کا استقبال کیا۔ وہ یہاں آ کر خوش تھی، لیکن وہ سالار پر یہ بات ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن وہ جانتی تھی کہ سالار پر وہ بات ظاہر کرے نہ کرے، سالار ضرور جانتا ہوگا، ورنہ وہ اسے یہاں کیوں لاتا۔ ان سب باتوں کو ایک طرف رکھ کر وہ آگے چلنے لگی۔ مجھے پتہ ہے تمہیں ساحل سمندر پسند ہے، میری پیاری سالی نے مجھے بتایا ہے، اس لیے اب جوتے اتار دو، کیونکہ مجھے اس نے یہ بھی بتایا ہے کہ تمہیں گیلی مٹی پر ننگے پاؤں چلنا پسند ہے۔ اپنے پیچھے سے سالار کی آواز نے اس کے قدم ایک منٹ کے لیے روک دیے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو سالار اپنے جوتے اتار رہا تھا۔ ہونا تو ایسا چاہیے تھا کہ اس کی ساری باتیں سالار کو بتانے پر سیرت کو آیت سے ناراض ہونا چاہیے تھا، اس پر غصہ کرنا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں تھا۔ نہ تو سیرت کو آیت پر غصہ آ رہا تھا اور نہ ہی سالار پر۔ اس کی بات مانتے ہوئے سیرت نے اپنے جوتے اتار کر اپنے ہاتھوں میں رکھ لیے اور پھر چلنے لگی۔ اسے لہریں جتنی اچھی لگتی تھی اتنا ہی خوف آتا تھا، اس لیے وہ بار بار مڑ کر پیچھے سالار کو دیکھ رہی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ہے یا نہیں، لیکن وہ اس کے ساتھ ہی تھا، بس 2 قدم کے فاصلے پر۔ وہ آگے بڑھ رہی تھی جب سالار نے پیچھے سے دوسری طرف جانے کا اشارہ کیا۔ اس طرف ایک بہت بڑا ٹینٹ لگا ہوا تھا اور روشنیوں سے راستے بنائے گئے تھے۔ سیرت اس کے اشارے پر اس طرف چلنے لگی۔ یہ رسی اور لائٹوں کی مدد سے ایک راستہ بنایا گیا تھا جس پر باریک پائپ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر لگی تھی، جن کو رسیوں کی مدد سے ایک دوسرے سے جوڑا جا رہا تھا۔ وہ رسیوں پر چھوٹی چھوٹی لائٹس کی لڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ لڑیاں اس طرح سے لگائی گئی تھیں کہ ان کے اندر سے رسی نظر نہ آئے، اور ہر پائپ کے اوپر بڑی سی لائٹ لگائی گئی تھی تاکہ راستہ آسانی سے نظر آئے۔ چلتے چلتے وہ اس ٹینٹ کے بالکل پاس آ گئی۔ پھر پیچھے مڑ کر دیکھا، سالار اس کے ساتھ ہی تھا۔ شاید وہ اکیلے اندر نہیں جانا چاہتی تھی۔ سالار نے اندر آنے کے لیے اس کے آگے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے اس نے فوراً تھام لیا۔ سالار یکدم حیران ہو گیا۔ اسے یہ تو پکا یقین تھا کہ وہ بہت جلدی سیرت کو اپنے اور اس کے رشتے کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لے گا، لیکن سیرت کی اس پیش قدمی نے سالار کو اندر تک خوش کر دیا تھا۔ سالار نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لیا کہیں چھوٹ نہ جائے، اور پھر اسے اپنے ساتھ ہم قدم لیے اندر آ گیا۔ ٹینٹ کے اندر بھی اسی طرح سے روشنی تھی۔ ٹینٹ کے اندر زمین پر اسکائی بلو کلر کا میٹرس بچھایا گیا تھا اور اس کے آگے پیچھے ہر طرف کشنز رکھے گئے تھے۔ ٹینٹ کے اندر سفید کپڑے سے دروازے کو کور کیا گیا تھا اور سالار اس کے بالکل قریب کھڑا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ہماری پہلی ڈیٹ بہت رومانٹک ہو، سالار اس کے کان کے بالکل قریب آ کر بولا۔ سیرت، میں نے بہت کوشش کی میں تم سے دور رہوں، تمہاری مرضی کے بغیر تو میں نہ چھوں، لیکن میں نے نوٹ کیا ہے اس طرح سے تم مجھ سے اور دور ہوتی جا رہی ہو، اس لیے اب میں مزید تم سے دور نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا اپنی شدت بیان کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اسے روک سکتی ہے، بس ایک انکار۔
صرف ایک انکار سے اسے خود سے دور کر سکتی ہے، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر وہ انکار کیوں نہیں کر پا رہی۔ اس کی قربت سے وہ اندر تک بوکھلا چکی تھی، اس کا وجود آہستہ آہستہ لرزنے لگا تھا۔ سالار نے اس کا رخ اچانک اپنی طرف پھیر لیا۔ آئی لو یو سیرت، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ تم سے مل کر پتہ چلا ہے محبت کسے کہتے ہیں۔ سالار سیرت کو اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ سیرت نے مضبوطی سے اس کی شرٹ کو سینے سے پکڑ لیا۔ اس کی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ سالار کو اس پر پیار آنے لگا۔ تو کیا اسے میں ہاں سمجھوں؟ سالار نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں پکڑ کر کہا، جس پر سیرت نے ایک بار نگاہ اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ تو کیا وہ اس شخص کی محبت سے انکار کر سکتی ہے؟ وہ جو اسے حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا ہے، اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ کیا اس کی محبت سے انکار کر کے وہ خوش رہ پائے گی؟ لیکن وہ کیوں اس کے بارے میں سوچے؟ اس کی خوشیوں، اس کی محبت کے بارے میں سوچے؟ برباد تو وہ ہوئی تھی، خوشیاں تو اس کی چھینی گئی تھیں، بھائی اس کا مرا تھا، انچاہا شوہر اس کو ملا تھا، اس کا دامن داغدار کیا گیا تھا۔ وہ کیوں اس شخص کو اس کی محبت دیتی جس کی وجہ سے وہ اپنا سب کچھ کھو بیٹھی تھی؟ وہ شخص اس پر جھکا، اس پر اپنی محبت اور شدتوں کو لٹاتا اسے اپنے عشق کا اظہار کر رہا تھا، لیکن اگلے ہی پل سیرت نے اسے دھکا مار کر خود سے دور کر دیا اور خود اسے 2 قدم کے فاصلے پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ سالار نے بے یقینی سے اس نازک سی لڑکی کو دیکھا جس کی بہن نے اسے آج ہی کہا تھا کہ اس کی بہن اتنی نرم دل ہے کہ اسے کھل کر جب تم اظہار محبت کرو گے تو وہ انکار نہیں کرے گی، لیکن آج اس نے انکار نہیں کیا تھا، اس نے اس کی محبت کو ٹھکرا دیا تھا۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جسے وہ نرم دل لڑکی سمجھ رہا تھا، وہ نرم دل لڑکی نہیں بلکہ ایک پتھر دل لڑکی تھی جو اس کی محبتوں سے انکاری تھی، جس کی نظروں میں وہ اپنے لیے صرف نفرت دیکھ رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود بھی ہارا نہیں تھا۔ اسے اس لڑکی کو اپنی محبت کا اظہار کرانا تھا، اس لڑکی کو اپنی محبت کا یقین دلانا تھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب آیا۔ سیرت، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، پلیز میری محبت کا یقین کر لو۔ سالار کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکا تھا، لیکن آج اس لڑکی کے سامنے جھک چکا تھا، اس کے سامنے زمین پر بیٹھ گیا۔ پلیز میری محبت کو مت ٹھکراؤ، میں تمہارے بغیر مر جاؤں گا۔ وہ رو رہا تھا، اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھامے وہ بے تحاشا رو رہا تھا۔ معراج آج کل کام میں کچھ زیادہ ہی بزی رہنے لگا تھا اور آیت کو لگ رہا تھا جیسے وہ اسے اگنور کر رہا ہے۔ تو آج گھر آتے ہی معراج کی کلاس لگ گئی۔ کیا آیت میں ایسا کر سکتا ہوں کیا؟ معراج نے محبت سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں، لیکن آپ کر رہے ہیں۔ آج سیرت کی سالگرہ پر بھی آپ نے مجھ سے بات نہیں کی، سارا وقت اپنے آفس کی لڑکیوں کے ساتھ لگے رہے۔ پارٹی میں صرف لڑکیوں کو بلایا گیا تھا، اسی لیے آیت نے جان بوجھ کر لڑکیاں کہا۔ اچھا بابا، سوری، غلطی ہو گئی۔ معراج بہت تھکا ہوا تھا، اس لیے وہ آیت سے بالکل بھی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، معاف کر دو، اس نے کان پکڑ کے کہا۔ ایک ہی شرط پر معافی ملے گی۔ آیت مطلب پر آ گئی۔ جی جناب، حکم، کیا شرط ہے؟ معراج سمجھ چکا تھا وہ اس طرح سے بات کیوں کر رہی ہے، اس لیے مسکرا کر پوچھا۔ سالار بھائی اپنے گاؤں کسی کام کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ مجھے، سعد اور سیرت کو کہیں گھمانے لے کر چلیں۔ آیت نے شرط بتائی۔ آیت میری جان، آج کل آفس میں بہت کام ہے، ابھی یہ ممکن نہیں ہے۔ سالار واپس آ جائے تو پھر کہیں چلیں گے، تب تک میں اپنا کام بھی ختم کر لوں گا۔ بس میں نے کہا نا، آپ مجھے اگنور کر رہے ہیں، بس اب یہ ثابت ہو چکا ہے۔ آیت پھر ناراض ہو گئی۔ معراج سب کچھ برداشت کر سکتا تھا، لیکن آیت کی ناراضگی برداشت کرنا اس کے بس سے باہر تھا، اور آیت یہ بات جانتی تھی، اس لیے تو اس کی اس کمزوری کا خوب فائدہ اٹھاتی۔ ٹھیک ہے، لیکن پاکستان سے باہر نہیں۔ معراج نے فوراً فیصلہ سنایا۔ معراج آپ کتنے اچھے ہیں۔ آیت نے فوراً اس کا گال چوما اور پھر خود ہی شرما گئی۔ آج کل سعد اور سیرت کا بات بات پہ گال چومتی تھی، سو بے اختیاری میں وہی حرکت معراج کے ساتھ بھی کر چکی تھی۔ معراج پہلے اس کی حرکت پر، پھر اس کے شرمانے پر کہکا لگا کر ہنسا۔ اب تو لگتا ہے کہیں نہ کہیں گمانی لے کر جانا ہی پڑے گا، یہاں تو بڑے فائدے ہو رہے ہیں۔ زمائنی کہتا ہوا جیب سے فون نکالنے لگا، جبکہ آئے 3 سال میں اپنی پہلی بے اختیاری پر حیران و پریشان تھی۔ زاویار کمرے میں آیا تو ہینا بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر دوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ زاویار ویسے بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا،
یہ سوچ کر تسلی ہو گئی کہ ہینا بھی مزید ناراض نہیں رہنا چاہتی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تھی۔ زاویار نے محبت سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے پوچھا۔ ہم۔ اس نے سینے پر سر رکھے جواب دیا۔ زاویار نے نوٹ کیا جیسے ہینا اس سے شرما رہی ہے۔ ہینا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ ایک خوشگوار احساس کے تخت زاویار نے پوچھا۔ کچھ نہیں، ہینا کچھ نہیں بولی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ ہینا، ڈاکٹر نے کیا کہا؟ اسے شرماتا دیکھ کر زاویار نے پھر مسکرا کر پوچھا۔ زاویار کو اس کی شرم و حیا بہت کچھ بتا رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس کے منہ سے سننا چاہتا تھا۔ ہینا کچھ نہیں بولی، بس اپنا ہاتھ آگے کیا جس پر ٹچ لکھا تھا۔ زاویار نے مسکرا کر اس کے ہاتھ کو چھوا۔ ہینا نے اپنی شہادت کی انگلی کھولی جس پر ٹرن لکھا تھا۔ زاویار کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اس نے فوراً اس کا ہاتھ الٹا دیا۔ ہاتھ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ کر زاویار کے پیر زمین پر نہ تھے۔ ویلکم می ان یور ورلڈ پاپا، زاویار نے بار بار پڑھا، بلکہ نہ صرف پڑھا، بار بار ہینا کو بھی سنایا۔ ہینا اس کی محبت اور اپنائیت دیکھ کر اپنی ساری ناراضگی بھول گئی۔ گھر میں سب خوش تھے سوائے دیریا کے۔ دیریا بھی خوش ہوتی اگر ہینا سیرت کی دوست نہ ہوتی تو۔ سیرت کے ساتھ دشمنی میں وہ یہ بھی بھول بیٹھی تھی کہ زاویار اس کا بھائی ہے۔ منت، یہ کیا فضول سی خواہش ہے؟ حاشر کو سچ میں منت کی خواہش عجیب و غریب لگ رہی تھی۔ اب آپ اسے فضول کہیں یا بے فضول، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، منت نے ناک سے مکھی اڑاتے ہوئے کہا۔ منت، میں نے تمہاری خواہش پوچھی تھی، یہ نہیں کہا تھا اپنے پاگل ہونے کا ثبوت دے دو۔ حاشر اب اسے چھیڑنے لگا۔ آپ نے مجھے پاگل کہا؟ منت نے پوچھنا ضروری سمجھا کیونکہ اسے اس کی یہ خواہش بالکل بھی پاگلوں جیسی نہیں لگتی تھی۔ تو کیا کہوں میری جان، تمہیں اس ٹھٹھرتی سردی میں باہر صحن میں سونا ہے، وہ بھی کھلے آسمان کے نیچے۔ مری کی اس سردی میں لوگ 5 کمبل لپیٹ کر سوتے ہیں اور تمہیں باہر سونا ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ ہنسنے لگا۔ بس حاشر، آپ نے کہا تھا اپنی خواہش بتاؤ، میں نے بتا دی۔ مجھے پتا ہوتا کہ آپ اس طرح سے میرا مذاق اڑائیں گے تو کبھی نہیں بتاتی۔ وہ اٹھ کر باہر چلی گئی۔ وہ لوگ جب سے مری آئے تھے حاشر کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ منت کو پوری دنیا خرید دے۔ خیر دنیا تو نہیں دے سکتا تھا، لیکن وہ اس کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا جو اپنی بہنوں کی وجہ سے نہیں کر پایا تھا۔ اس کی بہنوں کی وجہ سے سب سے زیادہ جس کی زندگی اگنور ہوئی تھی وہ منت تھی۔ اب حاشر منت کو ان 6 سالوں کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا جو وہ نہیں دے پایا تھا۔ منت کو ناول پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ اس کو اپنی ایک لو سٹوری چاہیے تھی جس پر ہیرو اور ہیروئن پہلے فون پر گپے لڑائیں، ایک افیئر چلائیں اور بعد میں ان کی لو میرج ہو جائے۔ خیر میرج تو ہو چکی تھی، لیکن گپے وہ خوب لڑا رہا تھا اور افیئر بھی کمال کا چلا رہا تھا۔ لیکن غلطی یہ ہوئی کہ آج حاشر نے منت سے اس کی ایک خواہش پوچھی۔ اب اس کی عجیب و غریب خواہش سننے کے بعد وہ خاموش، وہ خواہش پوچھنے پر پچھتا رہا تھا جبکہ منت ناراض ہو کر جا چکی تھی۔ خیر اب اسے منانا تو تھا ہی، وہ بھی باہر کھلے آسمان کے نیچے اس تھرتھراتی سردی میں۔ اف، اس کے دونوں ہاتھوں کو تھامے وہ اس کے قدموں میں بیٹھا اس سے اپنے حق کی اجازت مانگ رہا تھا اور سیرت کو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے اپنی پوری قوت لگا کر اپنے ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کیے اور تقریباً بھاگتی ہوئی ٹینٹ سے باہر نکل آئی۔ اسے واپسی کا راستہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ سالار اس کے پیچھے اس کی رفتار سے آیا۔ سالار نے اس کے پاس پہنچ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیا۔ شاہ، میرا ہاتھ چھوڑیں، نہ چاہتے ہوئے بھی بولی۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی، تمہارے پاس 2 آپشنز ہیں، ہاں یا نہ، پہلے میری بات کا جواب دو پھر چلی جانا۔ سالار نے اس کے ہاتھ پر اپنی گرفت اور سخت کر دی۔ اگر میرا جواب نہ ہو تو آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ سیرت نے چلاتے ہوئے پوچھا۔ کیا چھوڑ دیں گے آپ مجھے اگر میں آپ کی محبت سے انکار کر دوں تو؟ ملے گی مجھے آزادی؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بنا خوف کے پوچھ رہی تھی۔ نہیں، کبھی نہیں، سالار نے ایک ہی لفظ میں جواب دے دیا۔ تو پھر میرے پاس کوئی آپشن نہیں ہے شاہ سائیں، نہ ہی مجھے نہ کا اختیار ہے اور نہ ہی ہاں کا۔ آپ مجھے میری مرضی کے بغیر نہیں چھونا چاہتے، آپ میرے ساتھ زبردستی بھی نہیں کرنا چاہتے، لیکن پھر بھی زبردستی اس رشتے میں باندھ کر رکھنا چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں میں آپ کے ساتھ خوش رہوں، لیکن شاید آپ بھول رہے ہیں میری ساری خوشیاں آپ نے چھینی ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام لوں، جس نام کو آپ نے زبردستی زندگی بھر کے لیے میرے نام کے ساتھ جوڑ دیا، لیکن میں نہیں لے سکتی کیونکہ مجھے آپ کے نام سے نفرت ہے، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے۔ سنا آپ نے مسٹر سالار شاہ، مجھے آپ سے نفرت ہے۔
میں آپ کا نام محبت سے نہیں لے سکتی کہ میری نفرت کبھی محبت میں بدل ہی نہیں سکتی۔ وہ روئے جا رہی تھی اور اس کے ہر آنسو کے ساتھ سالار اپنے آپ کو گنہگار سمجھ رہا تھا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔